مجید چاندے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. قرآن شریف چاندے جملے رات دا ویلا آیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غار تو اما بہر گئے نہیں کہ جلے آپ بہر نکلن سب تو پہلے آپ نے دیتے کہ آسمان تو ستارے چمک دیکھن. جلے آپ نے ستارے کو چمکدا ہویا دیتے آپ اتھیں کھڑ گئے غار دے دروازے تے اور آخر اما ابا جی یہ دسو کہ اے جڑے ستارے چمک دیکھن کیا اے میرے رب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام غار چوں نکلن دے نال ہی ہر شے دا رد کریں دے آندے ہن اور لوگوں کو ظاہر کریں دے ہن کہ ستارے سے جی چاندر تے بندے رب نہیں ہو سکتے رب ہوئے جڑا بے مثل و بے مثال تے ساری کائنات دا پیدا کرنے والے. یعنی آپ کی تبلیغ دا انداز آپ بہر نکلے فرمان لگے اے میرے رب جڑے چمک دیکھن تو جملے آپ نے پوچھا نہیں میرے رب تو آپ جو والدین چپ کر گئے آپ کی حیبت کو دیکھتے اور جملے جناب سویر تھی اور ستارے غروب کی گئے آپ نے آخیا کیا اے میرے رب جڑے غروب کی گئے انا با خاموشن سونی سونی گفتگو سن کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اما جی کا کسی نے کو جواب دینے دیں گے تو میں اعلان کروں گا کہ لا احب العافلین. تسا جواب نہیں دیں گے تو میں تم جواب سنو جو رات چمک دیکھنے ہیں تو ہوں بڑھ گئے تو میں بدن والے کو رب بولو بدن والے کو رب میرا رب پرمیشور آنے والا ہے جڑے ستارے گھر اٹھ گئے میں بدن والے کو رب نہیں منے گا. وہ جملے سویر تھے نا سویر تو سبحان اللہ. اچھا وہ جملے رات کو آپ نے ستارے دیکھے نا یہ ستارے تو تھوڑی دیر بعد فلما رأى القمر بازغا اللہ قرآن مجید فرمی دے ادھی رات تو بعد چمکدا ہوا چاند ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا وال کھاتے کی بیٹھے آخر لگے اما ابا اے دسو کیا یہ میرا رب جڑا چاند چلو ستارے میرے رب نہیں یہ جڑا چاند بڑا سا چمکدا کھڑے اے میرا رب ہو سے اما ابا چپ کے بیٹھے وال چاند بھی تھوڑی دیر تو بعد غروب کی گئے تو والا آپ نے فرمایا کہ لا احب العافلین. پورے آج 5 دن کے آپ نے چندر کو دکھا اور چندر بھی غروب کی گیا اور آپ فرمان لگے نہ ستارے میرے رب ہو سکتے نہ چندر میرے رب ہو سکتے. وہ سویر جو تھی تو سج نکلا کیا نکلا تھا فلما رأى الشمس بازغة. قرآن مجید چاندے جنہیں سویر تھی ایک رات آپ نے گھر گزاری اور راتوں رات تبلیغ کا دیتی نہ ستارے سارے خدا ہو سکتے نہ چندر سارا خدا ہو سکتے. بس دن جو کیا تو سج نکلا سے جہاں بڑا سارا اور قرآن مجید چاہتے اما ابا کو سامنے دلاتے ابراہیم علیہ السلام بچپن کے اندر فرمے دے وچن اے اما اے دسو ہاذا اکبرو یہ تاریخ نہیں بدا ہے تے چاند کم نہیں بدا ہے اور باز غتن اور چاند تے تارے کنو زیادہ روشن ہے معلوم کی دے یہ میرا رب دے. اما ابا چپ کی بیٹھے فلما افلت جنہیں شاندان لایا اور سجدی غروب کی جاتا آپ نے فرمایا اما ابا چپ کیوں کی بیٹھے ہو ایدوا غروب کی گے لا احب العافلین. میں بدن والے کو خدا نہیں منے گا اور باقاعدہ قرآن سے آپ نے واضح اعلان فرما دیتا انی بریء مما تشرکون. اے میرے خاندان والوں کے بستی والوں جڑا شرک تسا کرے دے نا کہ کہیں والے جناب چندر کو خدا منی کھڑے کہیں والے جناب تاروں کو خدا منی کھڑے کہیں والے سورج کو خدا منی کھڑے انی بریء مما تشرکون. جڑا تسا لوگ شرک کرے دے میں شرک میں بری تے آزاد ہاں. انی بچہ تو بد لیا میں صرف رب کو منے دا جڑا زمین تے آسمان دا پیدا کرنے والا رب دے. اس واسطے میں تھوڑے شرک دے وچ شامل نہیں تھی نا انہاں چیزاں کو میں نہیں منے دا ساری چیزاں بیکار ہیں. رب تعالیٰ ہوئے جڑا ساری کائنات دا پیدا کرنے والا ہے. اور آخر بات سنو آپ دے چاچے دا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جملے غار چ بہت ظاہر کیتا تے رات کڈی نے آپ نے تبلیغ کی تے اما ابا بے بس تھی کہ جو کیا جواب دوں لیکن ابے کو بھی یقین تھی گیا اما کو یقین تھی گیا کہ نمرود کی خدائی کو ختم کر کے نبوت کا تاج سدا یہ شہزادہ پیشی. اما ابا کو یقین تھی گیا اور ور جملے آپ غار چ بہ رہے ہیں تو پہلے تو سن چکے ہو کہ اللہ کریم نے انہوں کی پرورش ایسے طریقے کی ہے آپ ایک مہینے ایک سال دیکھی رہے ہیں. یہ ویلے نمرود نے جی پابندی لی ہوئی نا وہ جناب چند جانے تو لی اور ای پابندی کے دوران کوئی بچہ پیدا نہ تھی دیتا
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بازار ترن لگے تو کہیں کچھ شک نہ کیا، بلکہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا جو نمرود کی پابندی کنوں کئی سال پہلے کا بال ہے، ہر کہیں کو دی عمر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی عمر دیکھ کے یقین کی ملا تو یہ تو پابندی کنوں کئی سال پہلے کا بال ہے، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کی عمر اتنا بتا دیتی چند جائے کے اندر کہ کئی سال پہلے کے بال نظر آتے ہیں۔ اور آپ دے چاچے کا نام آزر، کیا ہے نام سن آزر جڑا ہے نا ان کا کم مدانی کی دکان ہوتی ہے کہ بت جناب بنے رہا تو عبادت واسطے بچے رہا کہ جی منحوس قوم ہے جی دے خدا بنتے بھی خود ہم تو وکتے بھی خود یعنی اپنے ہاتھے نال بنا کے انہوں کو بچے ہیں جو سارے خدا ہے اور انہوں کی پوجا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آزر بت پر جناب تراشی کا کام کرے رہا، خدا بنے رہا اور انہوں خدا کو بچنے رہا اور وہ جناب مول وکتے ہیں انہوں نے خدا جھوٹے جھوٹے۔ آزر ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو گن گیا دکان پہ، کتنا گن گیا کہ قرآن مجید بگاتے ہے یہ سنو تو بل نماز کرو۔ آزر اپنے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کو دکان پہ گن گیا کہ سورت کا نام دے 8 سپارے کی آیت موجود ہے کہ جنہیں گن گیا نا دکان پہ آخر لگا پوتر ابراہیم انہیں کر جو ایک دو چار سونے سونے بت میں تے کو بنا دے نا تو ون وے کیا بازار دے ون بازار میں آواز دے کے جن خدا گنے گنو اے خدا ان وہ معبود ہے اے وک جہاں گو جی خدا تو ایویں جناب ابراہیم علیہ السلام دے منہ دے کے بت رکھو نے چا ان 4-5 سونے سونے بت بنا کے اور ابراہیم علیہ السلام کو آچا تو ویچ اور یہ سارے کام کون کرے پیا بولو کون کرے پیا پر ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں ویچا نہ سن گلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنے منہ دے کے رکھا تھا اور بازار دے کیا آواز آنے دے دیں سنو وہ آوازیں جناب حافظ صاحبان بیٹھے اللہ قرآن فرمے دے کہ بنی یشتری کیڑا بندہ جڑا کو خرید کرے دے ما لا ینفع ولا یضر جڑا نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے یعنی ویچن کا انداز آ کہ میں وہ چیز وچیں دے ودا جڑی نہ نفع دے سکتی ہے نہ یہ پاسے ڈرال سکتے ہیں جڑی نہ نفع دے سکتی ہے نہ ہوں میں ہاں تا سب تا سب کا غلام ہاں ان واسطے غلام کی گال تو غصہ نہ کرائے یہ جی آیت آتی ہے کہ یہ نہ نفع دے سکتے نہ آواز دلی کی نہ نفع دے سکتے نہ کیا شے بولو صحیح سارے بے مار کا بدن دے وہ یہ آج تک تیرہ سے پڑھ دیں کئی شاید پڑھ دیں وہ آدمی بلیاں کے مزار سے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے بتوں کا آج تک سارے بلیاں سے چسپا کی ودن حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شرار خلق اللہ مخلوق سب تو شرارتی لوگ سن جہاں بتوں والا آج تک بلیاں سے پرسنے آدم لا لا ینفع ولا یضر یہ جڑے بلیاں کچھ نہیں کر سکتے یعنی بتوں والا آج تک انہیں بلیاں سے چسپا کر دیتے ہیں اللہ کریم یہاں کو بتا تے ولیاں دے وچ فرق سمجھن دی توفیق عطا آمین میرے میرا فرق تہاڈی رشتہ داری ہے کچھ یعنی بتوں والا آج تاں انہاں نام مرادہ نے ولیاں سے پڑھنا شروع کر دیتے نبیاں تے ولیاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آواز دے لیندن کیا آواز دے لیندن من یشتری ایک کون جائے میرے بت خرید کرے سی مالا ینفع ولا یضر جڑے نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدے ہن دسو صحیح کوئی بندہ ایسی شے وچیں دا ودا ہوئے جو بھئی جو شے میں وچیں دا ودا میں نفع دیں گے نقصان تو کوئی شاید کوئی بندہ بھی نہیں بولو صحیح تو صدقہ چنگے لوگ ہے سارے ہی دولت گیٹ والے پاسے گلے ہوئے کیلے تے فلٹر چ دن تا دن جناب اے انگور ہے اے جناب فلٹر نے سونے سونے جناب پیڑے گھنے جناب ایسے پیڑے چاہے چیزیں کھٹی ہوں لیکن تعریف کریں تاکہ ماشاءاللہ مقصد ماہر ماہر تو سمجھے تاکہ کیا کی وجہ پہلے تھوڑا بازار تبادہ چلے نا ان پاس گلیاں ہوئے چیزیں تلے رکھ دیں گے چنگے چنگا تاکہ وہی نال اس میں خرچے میں لوگ نا ان پاس بھی گل سکے نا کہ بچی پرانی چیز آپ لکا رکھی تاکہ یہ بھی نال یعنی اندازہ کرو کہ جناب گلی ہوئی چیز ہوئے تو والدی بیچن والا دکاندار تعریف کریں دے لڈو لے لو پیڑے لے لو اگر سے لڈو رہن کھٹیاں لیکن لڈو پیڑے کی آواز ہوتی ہے کہ بہرحال ہر کوئی جناب جہی شاید چاہتے اپنی شاید کو یہ نہیں آتا جو کمزور ہے یا یہ جناب نقصان دیں دیے لیکن ابراہیم علیہ السلام میں تیری دکانداری تو قربان بنیا بتاں کو چاہیے ودن چاچے دے فرمان دے مطابق تو بازار چواز بدلے دن کون نہ کو خرید کریں دے یہ جنہیں چیزیں میں چاہیے ودا لائے نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں جیڑا سنے وہ آ کے یار ایک کئی شاید چاہیے نہ نفع دے سکتے نقصان دے سکتی
ورنہ سو جی شہ رکھ سکتی ہے وہ کوئی شہ نہ وکی تو لوگ آخیا یار بالا صحیح چلتی دکھا تو صحیح. آپ نے جو کپڑا کھولا تو انہوں نے خدا لکے پہ ہیں. کیا لکے پہ ہیں؟ اور یہ مٹی کے جناب جھوٹے جھوٹے برتن وہ جناب خدا وکتے ودے ہیں. لوگ جناب بڑی ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے تھی گئے. بالا تو کون ہے سارے خداوں کو ادب میں برا بلا. آپ نے فرمایا گال سنو اگر تو آپ کو چیز لگ گئی تو سارے کٹھے تھی وہ میں دکھاوا جو تارے خدا کیا کریں گے. نال جناب ایک نہر کھڑی ہوئی. کیا کھڑی ہوئی؟ آپ نے انہیں سارے خداواں کو یہ کپڑا بچھا کے رکھا چا کہ ہیٹھے کو مٹی کا جا بنیا نا خدا انہوں نے جھوٹے وہ ہیٹھے خدا کو چاون جا انہوں منہ بنیا وہ پانی سٹن چا کتنے سٹن. آخر دیکھو تیرا خدا پانی پی سکتے. آخر لوگ کیا جواب دیں کہ یہ آپ پانی نہیں پی سکتا تو کیا مدد کرے گی. اس طرح آپ نے جناب بت پرستی کا خاتمہ کیا. دیکھو جناب آپ پانی بھی نہیں پی سکتے تھوڑی کیا مدد کرے سن. آپ نے فرمایا بڑا افسوس ہے چارے اس سے ان کو کسی خدا ملے جڑے آپ پانی نہیں پی سکتے جڑے نفع دے سکتے نہ نقصان دے دیں تو کچھ شرم نہیں آتی. آخر آپ کی ای کاروائی کا پتہ لگ گیا چاچے کو. کیا کو پتہ لگا؟ چاچے آگر کو پتہ چل جائے جو میں بت بیچن واسطے بھیجا آئی تو میرا بھتیجا یہ سب چاہتا ہوتے جو سارے واپس کی دیا دے. آخر کہیں نہ گیتا جو جی تاریخ کریں جناب کہیں نہ گیتا جی جناب آپ واپس آ گئے. چاچے کو پتہ چل گیا وہاں سے ابراہیم کہڑے طریقے نال بیچے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا میرے چاچا جان تو کچھ شرم نہیں آتی. انہوں لوگوں کو تو سب خدا من دے جی کو اپنے ہاتھ نال بنے دے ان کو ہاتھ نال تلاش کر دے اور خدا وک دے نہیں بلکہ ساری کائنات خدا دے نام پہ وک لینی ہے. تیرے عجیب خدا جڑے وک دے دن یہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے جناب اور کچھ کر نہیں سکتے اور کہیں کو سارا نقصان دے خبردار خدا نہیں ہو سکتے. آپ نے بازار دیکھ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیتا میرا خدا ہے جڑا ایک کے اور ساری کائنات کا خالق کے مالک ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ. پیدا کرنے والا صرف چاچا انہوں کی پوجا چھوڑ دو. آخر چاچا بھی تنگ آ گیا اور ساری دنیا تنگ آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہڑے طریقے نال اللہ کے دین کی تبلیغ کریں دے پے. ہوں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا کیویں ہا یہ بھی قرآن مجید واقعہ آدھے کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے وچ سارے خداؤں کا کہیں کا نک کٹ چھوڑا کہیں خدا کا ہاتھ کٹ چھوڑا کہیں کی گچی کٹ چھوڑی کہیں کی جنگ کٹ چھوڑی اور قرآن مجید چاہتے زجاجا سارے کا ستیہ ناش کر چھوڑے نے. اور ول آپ نے بتوں کو توڑا ہا کہ آپ کو نمرود نے بھائی کیوں سچا ہا. یہ واقعہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کرے سا چونکہ ان جمعے کا وقت بھی ہو گئے اور سارے بابر کے سیٹ ہاؤس والے یہ ڈیرے ڈیٹوائے بیٹھے انہوں نے فرمائش کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سناؤ. یہ ہر جمعے آدھے آسن لیکن انہوں نے کو اپیل کی ہے کہ اپنی مسجد والے کو آچھا کرو جو ہر جمعے آدھے رہے ہر جمعے انہوں کا پروگرام کریں کچھ ہر جمعے یعنی آج میں 12:30 تقریر شروع کی ہے وہ کیسے ڈالا ایک بڈھا بیٹھا تو بل ہولے ہولے ماشاء اللہ تو صحیح آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا ہا اور آپ کو پھر بھائی کیوں سچا گیا ہا اور اللہ کریم نے بھا کو جنت کا باغ کیوں بنا دیتا ہا. انشاءاللہ قرآن کریم کا واقعہ اگلے جمعہ کرے سا بنا علیہ